الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. سامعین و ناظرین، اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ ہم کر رہے ہیں. ایک لمبا سلسلہ ہے یہ ہمارا، اور ہم ان موضوعات کو لیتے ہیں جو آسانی سے عام مسلمان اور عام قادیانی سمجھ کر اسلام کی حقانیت اور قادیانیت کے بطلان پہ خود ہی استدلال کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں، آخری مسئلہ تھا کہ اسلام نے ہمیں نبوت الہی، رسالت ربانی کے جناب محمد رسول اللہ پر ختم ہو جانے کے بارے میں کھلی تعلیمات دی ہیں. قرآن کی 20 آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس موضوع پہ موجود ہیں. اس لیے مسلمان امت یہ سمجھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ دجل ہے، یہ کذب ہے، یہ انسانیت کے لیے گمراہی کی دعوت ہے اور امت مسلمہ کو شکار کرنے کی دعوت ہے. یہ بھی یاد رکھیں، جب کوئی گمراہ اپنی گمراہی سے عام بشریت کو دھوکہ دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے وہ مسلمان امت کے سادہ لو عوام کو ان کے محکم عقائد سے بھی شک میں ڈالتا ہے. تو یہ آخری ہمارا حوالہ ہے اس باب میں کہ اسلام میں تو نبوت کا دروازہ جناب محمد رسول اللہ پہ ختم ہو چکا ہے. آپ نبوت کی وہ مہر ہیں جو اس پہ لگ گئی، جو قیامت تک نہیں کھلے گی. اس کے حوالے بھی ہم نے ذکر کی. اس کے مقابلے میں ہم نے قادیانیت کے مختلف اقوال نقل کیے، جس میں اس نے صراحت سے کہا کہ جس دین میں نبوت جاری نہیں وہ لعنتی دین ہے. اور کتنی بڑی جہالت ہے قادیانیت کی کہ وہ اپنے لیے ایک نئے ایسے شخص کے لیے نبوت کے دعوے دار ہیں جو عام شریف انسان ہونے کا بھی حقدار نہیں. اندازہ کر لیں، کبھی اسے مسیح موعود بناتے ہیں، کبھی اسے مسیح ابن مریم بناتے ہیں، کبھی اسے مہدی منتظر بناتے ہیں. بہرحال قادیانیت کھلے طور یہ کہتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا یہ دروازہ کھلا ہے، اور اس بات کا کھلے طور اعلان کرتی ہے کہ یہ دروازہ بند نہیں. وہ دین ہی نہیں ہے جس کے اندر وحی الہی، اللہ سے مکالمات اور اس کے اندر مخاطبات الہیہ نہ. اللہ معاف فرمائے، کس قدر دھوکہ دہی ہے. پوری امت مسلمہ اس بات پہ مجتمع ہے، اور اللہ کی تصریح ہے قرآن میں کہ جناب رسول اللہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے. ان کا دین، ان کی دعوت، ان کی شریعت خاتم الشرائع.
اور وہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، انسان کو ضرورت ہی نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم بہت سی چیزیں پہلے بیان کر چکے تھے۔ اب آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو شخص خود اس دعوے کا مرتکب ہو کہ میں نبی ہوں، اس کا کیا حکم ہے، اور جو ایسے دعوے دار کی تصدیق کرے اس کا کیا حکم ہے۔ اسلام اس باب میں کتنا صریح ہے، کتنا واضح بیان کرتا ہے، اس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کا دعوی نبوت کرنا کذب ہے اور دجل ہے، اور اللہ پہ افطرا ہے، کیونکہ جو نبوت کی بات کرتا ہے وہ آسمان اور اللہ کی بات کرتا ہے، تو یہ بشریت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنا خود مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور۔ دنیا میں بڑے مدعیان نبوت گزرے ہیں، اور دعوی نبوت خود عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار ایمان بالرسل کے منافی ہے۔ ایمان بالرسل ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے ایمان بالرسل کو بیان کرتے ہوئے، اے محمد جو آپ پہ اور آپ پہ پہلوں، آپ سے پہلوں پر، یہ ہے ایمان بالرسل، آپ اور آپ سے پہلے۔ اور جس شخص نے آپ کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھا وہ منکر ہے ایمان بالرسل کا۔ قادیانیت یہی کہتی ہے کہ جب مرزا صاحب نہیں تھے تو ایمان بالرسل یہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ اور ان کے پہلوں کو مانا جائے، اور جب مرزا صاحب آ گئے تو ایمان بالرسل میں ایک نبی کا اضافہ ہو گیا۔ یہ اضافہ کذب ہے، دجل ہے، کفر ہے، یہ عام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں کتنی پختہ اور آسان بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایمان بالرسل میں اللہ نے آغاز کیا آخری نبی سے، اور پھر بات کی پہلوں کی، تاکہ آخری کے بعد کوئی مدعی نبوت نہ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ادعائے نبوت کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ مسئلہ عقائد کا ہے۔ اس لیے علماء توحید نے، میں پہلے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ عرب لوگ عقائد کو علم توحید کہتے ہیں۔ تو فقہ اکبر میں ہے وَدَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا پوری امت مسلمہ کا، صحابہ سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک اجماع ہے کہ دعوی نبوت کو ہے۔ موٹی سی بات ہے، میرے سامنے دعویٰ کیا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ إِنَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ، جس نے یہ کہا کہ محمد کے بعد بھی کوئی نبی ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، کیونکہ عیسیٰ تو پہلے کے نبی ہیں، پکی بات ہے، ان کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مکر ہے اور دجل ہے قادیانیت کا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بھی ایک نبی مانتے ہیں اور وہ ہے مرزا صاحب، اور مسلمان بھی ایک نبی مانتے ہیں۔ یہ بالکل دجل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کے علاوہ کسی شخص میں نبوت کا وصف جو ہے اس کو ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ اور عیسیٰ کا کیوں منافی نہیں ختم نبوت کے کہ اس میں یہ وصف آپ سے پہلے آیا ہے، نبئ قبلہ، آپ سے پہلے وہ نبی بنائے گئے۔ تو جو شخص بھی
حضرت کے بعد کسی میں نبوت کو وصف کو سمجھتے ہیں پیدا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں ابن حزم لا یختلف اثنان فی تکفیرہ، مسلمانوں میں سے کوئی دو ایسے نہیں اس دنیا میں جو اس کو کافر نہ کہیں۔ ابن حجر مکی کہتے ہیں من اعتقد وحیا بعد محمد وقد کفر بجماع المسلمین، اگر کسی شخص نے حضرت کے بعد سلسلہ وحی کو جاری سمجھا، جیسے قادیانی کھلے طور پہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب وحی سے، مخاطبات سے، اللہ کے مکالمات سے کھلی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں فقط کفر، یہ بے اجماع المسلمین دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ اسی طرح شفا قاضی عیاض کی مشہور کتاب ہے حقوق المصطفیٰ میں، تو وہ کہتے ہیں من زعم، اگر کسی شخص کو یہ وہم ہو گیا کہ انہو نبی، کہ وہ نبی ہے، اسے وحی ہو رہی ہے، تو وہ اپنے احکام میں مرتد جیسا ہے۔ کیوں کہ اس نے اللہ کی کتاب کو کفر کیا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کا وہ منکر ہے۔ تو ایسے کھلے ارشاد کا انکار مع الفریت علی اللہ، اس کے ساتھ اس نے اللہ پہ بھی جھوٹا بہتان باندھا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا۔ اور آگے ایک اور عبارت سن لے نسیم الریاض کی، اور مختصر ہم اس سلسلے کو ختم کریں گے اس پہ۔ وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُكَفِّرُ اِذَا ادَّعَا أَحَدٌ النُّبُوَّةَ مَعَ نَبِيِّنَا، کوئی شخص ایسا ہوا ہو تاریخ میں اس نے جناب محمد رسول اللہ کے بعد میں دعویٰ نہیں کیا مگر آپ کے زمانے میں دعویٰ کر دیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھو نا، یہ احتمال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ای فی زمانہ ہی، آپ کے زمانے میں، کمسیلمۃ الکذاب، جیسے مسلمہ کذاب، والاسود الانسی، او تنبأ احد بعدہ، یا آپ کے بعد میں، جبکہ رسول اللہ محمد رسول اللہ نص قرآن سے خاتم النبیین ہیں، نص حدیث سے ہیں، اور اجماع امت مسلمہ سے ہیں، تو اب یہ دعویٰ کسی کا کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب بالاجماع کو ہے، ایسا انسان دار اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ لوگ جو ایسے شخص کو نبی مان لیں وہ خود اپنے اس حکم کو سمجھیں۔ تو اس دعوت تأمل پہ ہم اکتفا کرتے ہیں آج اس مجلس میں، اور دعوت دیتے ہیں قادیانیت کو غور و فکر کرنے کی کہ حضرت کے بعد ادعائے نبوت اور آپ کے بعد کسی شخص میں اس وصف کا پیدا ہو جانا یہ بالاتفاق کفر ہے۔ اور پھر ایسے شخص کو سچا ماننا، صالح ماننا، شریف ماننا اور اس کی تکفیر نہ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اسی پہ ہم آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فکر و تأمل کی توفیق دے ابنائے قادیانیت کو، مربیان کو، کہ وہ پوری امت قادیانیت کی ذمہ داری لے کر اپنی عاقبت خراب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یا رب اہدنا واہدنا للصراط المستقیم، اللہم ثبت الامت المحمدیہ علی الحق، اور ویسر اللہم، یا اللہ اس قادیانیت، ابنائے قادیانیت کو جو اس کا شکار ہو چکے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے ان کو توفیق دے کہ اپنی زندگی کے خاتمے سے پہلے یہ عقیدہ ختم نبوت کو مان لیں۔
اور مدعیان نبوت کو جھوٹا، کذاب اور دجال سمجھے۔ وآخر دعوانا